بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 297 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے باب ما یوجب القصاص و ما لا یوجب سے متعلق پڑھیں گے کہ یہ باب ان امور کے بیان میں ہے جو قصاص کو واجب کرتی ہیں، اور ان امور کا ذکر ہوگا جن سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب ما یوجب القصاص وما لا یوجب۔ یجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التعبید عمدا ويقتل الحر بالحر وبالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتلان بالمستأمن والرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى وبالزمن وبناقص الأطراف وبالمجنون والولد بالوالد ولا يقتل الرجل بالولد والأم والجد والجدة كالأب وبعبده وبمدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه وإن ورث قصاصا على أبيه سقط وإنما يقتص بالسيف۔ یہ باب ہے ما یوجب القصاص و ما لا یوجب۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے باب میں قتل کے انواع کو ذکر فرمایا، تو اب ان انواع کی تفصیل شروع فرما رہے ہیں کہ قتل کے کس کس نوع میں قصاص واجب ہوتا ہے اور کس کس قسم میں قصاص واجب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ یجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التعبید عمدا۔ قصاص اس وقت واجب یا ثابت ہوتا ہے جب مقتول ایسا شخص ہو جس کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو اور عمدن اس کو قتل کیا گیا ہو۔ یعنی قصاص واجب ہوگا دو شرائط کے ساتھ، بلکہ تین شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محقون الدم، اس کا خون محفوظ ہو۔ محقون یہ حقن سے ہے، حقن یحقن یا حقن یحقن کا معنی آتا ہے حفاظت کرنا، تو حقن الدم خون کی حفاظت کی اس نے۔ تو کل محقون الدم یعنی ہر محفوظ خون کو قتل کرنے کی صورت میں، ہر ایسے شخص کو قتل کرنے کی صورت میں محقون الدم جس کا خون محفوظ ہے، علی التعبید دوسری شرط ہے کہ صرف محفوظ نہیں بلکہ محفوظ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، عمدن، اور تیسری قید یہ ہے کہ اس نے اس کو قصدن قتل کیا ہو، اس حال میں کہ اس نے قتل قصدن کیا ہو۔ تو یہ ضابطہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ یجب القصاص و قصاص واجب ہوگا بقتل کل محقون الدم، ہر محفوظ الدم شخص کو قتل کرنے کی صورت میں، معصوم الدم شخص کو قتل کرنے کی صورت میں، علی التعبیدی جس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو، عمدن اس حال میں کہ اس کو قصدن قتل کیا گیا ہو۔ اب اسی پر مصنف علیہ الرحمت تفریعات ذکر کریں گے۔ فرماتے بس خون کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اور خون کو عصمت اور حفاظت ملتی ہے دو وجہ سے، ایک جو ہے وہ اسلام لانے سے، اور دوسرا دارالاسلام میں ہونے کی وجہ سے۔ اسلام اور دارالاسلام یہ دو اسباب ہیں عصمت کی، اسباب عصمت ان کو کہتے ہیں، اس سے انسان کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کرے جو مسلمان بھی ہے، جو محفوظ الدم بھی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس پر قصاص لازم ہوگا۔ تو فرماتے وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ، آزاد شخص کو آزاد کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا اور غلام کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ آزاد جس طرح محقون الدم ہے، معصوم الدم ہے، محفوظ الدم ہے، اسی طرح دوسرا آزاد بھی محفوظ الدم ہے، غلام بھی معصوم الدم ہے۔ تو دونوں کو جو ہے
کے بدلے میں اس آزاد قاتل کو قتل کر دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غلام ہے تو لہذا آزاد کو اس کے بدلے میں نہ قتل کرے. جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قصاص کے لیے قاتل اور مقتول کے درمیان وہ فرماتے ہیں مساوات ضروری ہے، جبکہ حر اور یعنی مالک اور مملوک کے درمیان کوئی مساوات نہیں، لہذا قصاص بھی نہیں ہوگا. احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساوات عصمت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں پر عصمت کی حد تک دونوں میں مساوات ہونا ضروری ہے، اور عصمت میں یہ دونوں برابر ہے کہ اسلام اور دارالاسلام میں ہیں. تو لہذا اگر حر آزاد کو قتل کرتا ہے یا غلام کو تو اس صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النفس بالنفس وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، کہ نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. مطلق نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کرنے کا ذکر ہے. بہرحال تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مساوات نہیں، یہ بات درست نہیں. وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، اور حر کو حر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، وَبِالْعَبْدِ، اور غلام کے بدلے میں، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّ، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں بھی قتل کر دیا جائے گا. مسلمان نے اگر کسی ذمی کو قتل کیا ہے یعنی کافر ذمی کو قتل کیا ہے تو اس مسلمان کو اس کافر ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس پر دلیل کیا ہے بھئی؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اختلاف فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. ان کی دلیل لا یقتل مؤمن بکافر ہے کہ کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف عمل ہے کہ قتل مسلما بذمیین، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر مساوات یعنی عصمت موجود ہے ذمی میں بھی، کہ اس کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دارالاسلام میں ہونے کی وجہ سے محفوظ ہے. تو معصوم الدم تو وہ ہیں، اگرچہ اسلام کی وجہ سے نہیں لیکن دارالاسلام کی وجہ سے اس کا دم محفوظ ہو چکا ہے. تو عصمت میں یہ دونوں برابر ہیں. جب عصمت میں یہ دونوں برابر ہیں تو لہذا مسلمان کو ایسی ذمے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. ولا يقتلان بالمستأمن، ولا يقتلان بالمستأمن، البتہ مسلمان اور ذمی کو مستأمن کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی مسلمان نے اگر مستأمن کو قتل کیا یا ذمی نے اگر مستأمن کو قتل کیا ہو تو مسلمان اور ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلباء کہ مستأمن جو عارضی طور پر عمل لے کر دارالاسلام آیا ہو اس کا خون اگرچہ محفوظ ہے لیکن علت تعبید نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے ضابطے میں پڑھا کہ محقون الدم علت تعبید ہونا ضروری ہے، تو اس کا خون علت تعبید محفوظ نہیں، اس وجہ سے اس کے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ اور اسی طرح ذمی کو بھی اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مساوات نہیں، ان کا خون معصوم الدم علت تعبید ہے اور ان کا خون جو ہے وہ علت تعبید معصوم نہیں. والرجل بالمرأة ای یقتل الرجل بالمرأة، اور مرد کو جو ہے عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. والکبیر بالصغیر، اور اسی طرح بڑے مرد کو چھوٹے بچے کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا. والصحیح بالاعمى، اور صحیح اور تندرست آدمی کو، صحیح اعضاء والے کو اور ناقص اعضاء والے شخص کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا. صحیح اور تندرست بینا شخص کو بالاعمى، نابینا شخص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اگر اس نے کسی نابینا کو قتل کیا تو اس سے قصاص لی جائے گی. وبالزمن، اور اسی طرح قصاص لیا جائے گا صحیح تندرست آدمی سے. اگر اس نے کسی اپاہج کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. وبناقص الاطراف، اسی طرح صحیح تندرست اعضاء والے نے اگر ناقص اعضاء والے شخص کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا. وبالمجنون، اسی طرح عاقل کو مجنون کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا. تو عاقل کو مجنون کے بدلے میں
اور بینا کو نابینا کے بدلے میں، اور صحیح آدمی کو اپاہج کے بدلے میں، اور صحیح الاعضاء والے کو ناقص اعضاء کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ نصوص جتنی بھی ہے اس میں تعمیم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى۔ تو لہذا اس عموم کا مقتضا یہ ہے کہ ان اعضاء میں مساوات کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ صرف عصمت کو دیکھا جائے گا۔ عصمت میں مساوات ہے تو وہی کافی ہے قصاص کی وجوب کے لیے۔ والولد بالوالد، اور اسی طرح بچے کو باپ کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ای یقتل الولد بالوالد، یعنی بچے کو جو ہے وہ باپ کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ جو ہے اٹھ کر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نصوص کے عام ہونے کی وجہ سے بچے کو اگر قاتل ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا قصاصاً۔ ولا یقتل الرجل بالولد، البتہ باپ کو جو ہے وہ بیٹے کو قتل کرنے کی صورت میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی باپ پر قصاص جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقاد الوالد بولدہ والسید بعبدہ، کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ مولا کو اس کے غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس حدیث شریف کی وجہ سے جو ہے باپ کو نے اگر بیٹے کو قتل کیا تو اس باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ بیٹے کو قتل کرنے کی صورت میں باپ ہی قصاص کا خود وارث بنے گا، اور جو شخص قصاص کا خود وارث بنے تو وہ اپنے آپ سے کیسے قصاص لے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں باپ کو جو ہے بیٹے کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا۔ والام والجد والجدۃ کالاب، ماں نے اگر بیٹے کو قتل کیا، دادا نے اگر پوتے کو قتل کیا، دادی نے اگر پوتے کو قتل کیا تو یہ باپ کے حکم میں ہے۔ جس طرح باپ سے قصاص نہیں لیا جاتا اسی طرح ان لوگوں سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وبعبدہ ای لا یقتل السید بعبدہ، یا لا یقتل الرجل بعبدہ، اسی طرح کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اگر اس نے اپنے غلام کو مارا ہے۔ اپنے غلام کو قتل کرنے کی صورت میں بھی جو ہے قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں بھی وارث جو ہے وہ وہی مولا ہی بن رہا ہے۔ تو اب ہم کیسے کسی شخص کے ذات پر اسی کے لیے قصاص کو واجب کر دیں، تو یہ ممکن نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ مولا سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ بھی مدبر ہی، تو مدبر مکاتب یہ بھی غلام کی طرح ہے۔ اگر مولا نے اپنے مدبر کو قتل کیا تو اس سے بھی مدبر کے بدلے میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وہ بھی مکاتب ہی، اگر آپ نے مکاتب کو مار دیا تو اس صورت میں بھی مولا سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وبعبد ولدہ، اسی طرح اگر آپ نے بیٹے کے غلام کو قتل کیا تو اس صورت میں بھی باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے بیٹے کے غلام کے قصاص کا وارث اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا اپنے باپ سے کیسے قصاص لے گا؟ وہ اپنا قصاص اپنے باپ سے نہیں لے سکتا تو غلام کا بھی نہیں لے سکتا۔ وبعبد ولدہ، اور اپنے بیٹے کے غلام کے قتل کرنے کی صورت میں بھی باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وبعبد ملک بعضہ، اسی طرح ایسے غلام کے بدلے میں بھی کسی آدمی سے قصاص نہیں لیا جائے گا جو اس غلام کے بعض حصے کا مالک ہو چکا ہو، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بعض حصے کا جس کا وہ مالک ہے اس کا قصاص ہم سے نہ لے اور بعض حصے کا اس سے قصاص لے لے، تو قصاص تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے باب ما یوجب القصاص و ما لا یوجب، ان چیزوں کے بارے میں پڑھا جو قصاص واجب کرتی ہے اور جو قصاص نہیں، تو اس کے لیے ضابطہ یہی ہے یجب القصاص بقتل کل محقون الدم علی التعبیر عمدا، اس کو سمجھے اور یاد کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔